وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي سورة الروم: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والله ذو فضل عظيم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، اللہ رب العالمین کے دربار میں لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں شکریہ ادا کرے. اللہ جل جلالہ ومن والہ مہربانی کر کے ہم سب کو اللہ کے گھر مسجد میں آنے کو الحمدللہ. محترم دوستو بزرگوں، میں گزشتہ ہفتہ سے پہلے ہفتہ نکاح کے بارے میں آپ حضرت کے سامنے کچھ گفتگو کیا تھا. میرے بات ختم نہیں ہوا تھا. آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر بات کریں گے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہ نکاح کے بارے میں ہم لوگوں کو آرڈر دیا ہے
میں نے یہ بھی بتلایا ہے اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے، زنا کو کٹھن کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کے بغیر اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کرے۔ ہاں شادی کر لو، شادی اسلام میں آسان ہے، لیکن بغیر شادی کے کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ رہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ پریم کرے، محبت کرے، انجوائے کرے، یہ قطعاً حرام ہے، یہ زنا ہے۔ اسلام نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے۔ ایک ثانی ہے جو بغیر شادی شدہ کسی لڑکا یا لڑکی کے ساتھ ایک ساتھ رہے گا، وہ زنا کرنے والا ہے۔ اسلام کا چاہنا یہ ہے سب شادی کرو، شادی کر لو، شادی آسان ہے۔ میں یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کو، جس شادی میں خرچہ پانی کم ہو، اللہ کے پاس وہ شادی بہتر ہے۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ، وہ شادی اعظم ہے، بہتر ہے جس میں خرچہ کم۔ آپ کو اتنا بڑا لمبا پروگرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا کر کے کرو، آپ کے پاس جتنا پیسہ اتنا پیسہ میں کرو۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ ایامہ کہتے ہیں بغیر شادی شدہ لڑکا لڑکی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا، تم شادی کرا دو، بغیر شادی والا لڑکا بغیر شادی والے لڑکی سے، یعنی وہ خود نہ کرے، کوئی بیچ میں شادی کے لیے انتظام کرا دے، یہ اچھا ہے۔ اور یہ اچھا ہے لڑکی کے لیے، لڑکی کسی سے نہ بولے کہ میں تجھے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکا وہ بتا سکتا ہے، لڑکی کے والد کے پاس جا کر بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل چاہے تو ہم ہمارے ساتھ آپ کی لڑکی شادی کر سکتے ہیں، لیکن لڑکی سے ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے۔ لیکن یہ بھی اچھا نہیں ہے، سب سے اچھا یہ ہے کوئی بیچ میں آئے اور وہ یہ بات بتائے۔ اس لیے اللہ نے یہی بات بتائی وَأَنكِحُوا، تم شادی کرا دو، ایامہ جو بغیر شادی شدہ ہے لڑکا لڑکی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور والصالحین من عبادکم وإمائکم۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانہ میں غلام اور باندی ہوتا تھا، جنگ میں اندر آ جاؤ، پہلے جنگ ہوتا تھا، مسلمان لوگ جس کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو وہ اگر پکڑا جاتے تو وہ غلام بن جاتا، تو اور ان کا عورت بھی بندی بن جاتا۔ تو پہلے زمانہ میں یہ باندی اور ایک غلام بازار میں بکتا تھا، ایک بیل کی طرح، ڈنگر کی طرح، بکری کی طرح، تو وہ بھی گھر میں لاتے تھے کام کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی فرما رہے ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تمہارے میں سے جو ایامہ ہے بغیر شادی شدہ لڑکا لڑکی ہے ان کو شادی کراؤ، اور ان کو بھی کراؤ جو تمہارے گھر میں غلام ہے اور باندی ہے۔ دیکھو اللہ نے غلام کا بھی حساب کیا ہے، کیونکہ یہ انسان کس نے بنایا؟ اللہ، بولو اللہ نے بنایا۔ انسان کی طبیعت کیا چاہتا ہے اللہ جانتے نہیں؟ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جوان جب ہوگا ایک لڑکا ایک لڑکی، اس کا جنسی خواہشات اس کے اندر آئے گا، اس کا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے جو طریقہ اللہ نے بتایا۔
وہ ہے شادی شدہ. اگر تم نے شادی نہیں کراؤ گے تو کیا کرے گا یہ لوگ؟ غلط کام کرے گا، زنا کرے گا. لیکن اسلام میں زنا بالکل ممنوع، زنا نہیں کرا دے گا اسلام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ. تمہارا باندیا اور غلام کا بھی شادی کراؤ. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، وہ اگر فقراء ہے، وہ اگر مسکین ہے، وہ اگر مفلس ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، يُغْنِهُمُ اللَّهُ. مال کون دے گا؟ اللہ دے گا. اللہ اس کے مال دے گا جب وہ اس نیت سے شادی کرے گا کہ یہ شادی کرنا النکاح من سنتی. اللہ کے رسول بتایا نکاح کرنا کیا ہے میرا؟ اس سنت کی نیت سے، پاک دامن رہنے کی نیت سے، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کی نیت سے وہ شادی کرے گا. اس کو یہ نیت رہے گا تو اس کا یہ مفلس ہونا، اس کا یہ پیسہ نہ رہنا، اس کا یہ غریبی حالات ہونا، یہ اللہ تعالیٰ بدل دے گا. یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا یہ حالات کو تبدیل کر دے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ واسع علیم. اللہ واسع علیم. اللہ کشادہ ہے، اللہ علم والا ہے. اللہ کتنے بڑے ہیں. اللہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کی بڑائی کوئی بیان کر کے ختم نہیں کر سکتا. اللہ اس سے بھی بڑا ہے. آپ کا میرا تصور بھی نہیں ہے اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ اتنا بڑا ہے. اللہ واسع علیم. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فضلہ. یہاں ایک قسم کی بات بتایا، اسی بات کو پھر الٹا کر کے بتایا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، وہ آدمی پاک دامن رہے، وہ جو نکاح کرنے کے لیے استطاعت نہیں رکھتا. ابھی استطاعت نہیں رکھتا یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہو سکتا ہے یا اس کا لڑکی نہیں ملتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو پاک دامن، پاکیزہ زندگی اختیار کرے. ابھی پاکیزہ زندگی اختیار کیسے کرے گا؟ ابھی ایک نوجوان لڑکا ہے، 25 سال 30 سال کا لڑکا ہے، ابھی اس کو شادی کی ضرورت ہے. ابھی اس کو بس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بیوی کا خرچہ پانی اس کا دے نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی روزہ رکھے. کیا کرے گا؟ روزہ رکھے. روزہ رکھنے سے اس کا شہوت کمتی رہتا ہے. جب بھوکا رہے گا تو بدن میں طاقت کمتی رہے گی، شہوت کم آئے، وہ پاک دامن رہے گا، اپنے آپ کو پوتر رہے گا، اپنے آپ کو پاک رکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو نسخہ بتا دیا ہے. ایک تو جس کا نکاح کرنے ہے وہ اللہ پر توکل کر کے بھی نکاح کر سکتا ہے، اور ایک ہے جس کا توکل ایسا نہیں ہے، جس کا پرابلم ہے، اس کا ابھی حالات صحیح نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو پاک دامن رہے اور وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے. روزہ رکھنے سے اپنے آپ کو پاک دامن رہنا اس کے لیے آسان ہے. یہ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتا دیا ہے. یہ سورہ نور کے اندر آیا ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورہ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ
اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سی نشانی بتایا اپنی نشانی. ایک نشانی یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ آیات کے معنی نشانی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم. اللہ کا ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیا. تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیا. ابھی یہ انسان ہمارے بیوی ہے, یہ تو اور کہیں سے نہیں آیا, یہ انسانی جنس میں سے آیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری جنس میں تمہاری بیویاں پیدا کیا اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. بہت بہترین لفظ ہے یہ, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تم ان سے آرام پاؤ. بیوی کے پاس جانے سے آرام ملتا ہے نا, ہاں جس کا بیوی ہے اس کو معلوم ہے. بیوی کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ آرام ہے. دنیا میں اور کوئی سی جگہ اتنا آرام نہیں ہے بیوی کے گود میں سونے سے جو آرام ملتا ہے. آپ کو نہیں ملتا ہوگا, سب کو ملتا ہے. بولو نا, ہاں اللہ کی نعمت ہے, بولنا چاہیے اللہ کی نعمت ہے. بچے تو نہیں ہیں یہاں پر, خوشی کی بات ہے. الحمدللہ بولو الحمدللہ. اللہ نے فرمایا, اللہ دیکھو کتنا بہترین سی بات بتائی جاتی ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تم ان سے سکون پاؤ, تم کو سکون ملتا ہے. اب بتاؤ, آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, دنیا میں دو مرد میں سب سے زیادہ محبت کن دونوں میں ہے؟ دو آدمی کا نام بتاؤ. وہ دو آدمی بتاؤ جس کے ساتھ سب سے زیادہ سکون ہے, سب سے زیادہ تعلق ہے, سب سے زیادہ محبت ہے. تمہارے لیے وہ جان دے دے گا, تم اس کے لیے جان دے دو. کون ہے وہ؟ باپ ہے, بیوی. تم یہاں سے پیسہ کس کے نام پہ بھیجتے ہو؟ ماں باپ کے نام پہ, نہ بیوی کے نام پہ؟ ماں باپ کے نام, بیوی کے نام. کوئی بیوی کے نام پہ بھیجتا ہے, کوئی باپ کے نام پہ, کوئی بھائی کے نام پہ بھیجتا ہے. لیکن اصل اللہ نے یہاں پر بیوی اور شوہر دونوں کے تعلق بتائے. یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے بعد ایک دو لفظ اور ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, اور اللہ نے تمہارے درمیان, کون کون؟ میاں بیوی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, تمہارے لیے الفت, محبت, رحمت بنا دیا ہے. مودۃ و رحمہ. یہ ایک آدمی زنا کرتا ہے, ایک ابھی دنیا میں تو مغربی دنیا کیا کرتے ہیں, یہ شادی میں رکاوٹ لگاتے ہیں. اتنا سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتا ہے نا. بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان میں ہے, کتنا سال لگے گا شادی کرنے کے لیے؟ کتنا سال؟ بنگلہ دیش میں 18 سال سے پہلے اس کا شادی نہیں ہوگا, لیکن 15 سال میں زنا کرے گا, کوئی مشکل نہیں ہے, کبھی چاہے گا, اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو شادی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر رکاوٹ لگاتا ہے. گاؤں کے ماتبر آ جاتا ہے, ارے تمہارا لڑکی کا کتنا عمر ہوا, تم کیسے شادی دے رہے ہو؟ ہم شادی کرانا نہیں دیں گے. یہ قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں لوگ, قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے. اللہ نے شادی کے لیے یہ حکم نہیں بتایا. جب لڑکا لڑکی جوان ہو جائے اس کے شادی کے انتظام کرو, تمہارا حق نہیں ہے. وہ اگر غلط کاری کرے گا تو یہ ذمہ داری تمہارا لینا پڑے گا. غلط کام کرنے کا رکاوٹ نہیں ہے تمہارے پاس, شادی کا رکاوٹ ہے. ہاں, شادی کرنے کا رکاوٹ ہے. کون سا ظلم ہے؟ اللہ نے فرما دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ایک آدمی مغربی دنیا سے کیا کرتے ہیں, 25 سال 50 سال کروڑوں پتی ہے,
لیکن میاں بیوی میں وہ تعلق نہیں ہے، مودت و رحمہ نہیں ہے، الفت محبت نہیں ہے. جتنا اسلام کے قریب ہوں گے مودت و رحمہ آپ کو ملے گا. وہ آپ کے لیے جان دے گا، آپ اس کے لیے جان دو گے. لیکن ایک ساتھ رہتا ہے، پریم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنی انجوائے کرتا ہے، مودت و رحمہ کبھی نہیں ہوگا. وہ مودت و رحمہ نہیں آئے گا. اللہ نے فرما دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان الفت اور محبت کرا دیا. محبت کرا دیا. تم روز کس سے بات کرتے ہو؟ اپنی بیوی سے بات کرتے ہو. تمہارا بیوی تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو فلاں وقت اس کو ٹائم ملے گا، وہ بھی انتظار میں رہتا ہے. رہتا ہے نہیں رہتا ہے؟ وہ تمہارا اچھا ہی چاہتا ہے، تمہارا بھلا ہی چاہتا ہے. یہ الفت کون بنایا؟ اللہ نے دے دیا ہے. تم نے وہ کہیں سے آیا، کون سے گاؤں سے آیا کچھ پتہ نہیں ہے، کون کا گاؤں کہاں ہے، کیا ہے نہیں ہے، بس شادی کرا لیا، تمہارا گھر میں آ گیا. تو تمہارا گھر میں آنے کے بعد وہی تمہارے ساتھ اتنا تعلق اللہ نے کرا دیا ہے، تم اس کے لیے فدا، وہ تمہارے لیے فدا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ان فی ذالک، اور غور فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی. اب غور فکر کرو، غور فکر کرو. اللہ نے غور فکر کرنے کے لیے بتایا ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وآتوا اليتامى، یہاں پر اللہ تعالیٰ یتیم لڑکی کے شادی کے بارے میں بعد میں بتا رہے ہیں. اس لیے میں ایک آیت پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ سمجھ میں نہیں آئے گا. وآتوا اليتامى أموالهم، تم یتیم کے مال کو اس کو دے دو. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، اور اچھا مال کے ساتھ برا مال، خبیث مال، حلال مال کے ساتھ حرام مال کو تبدیل مت کرو. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، اور ولا تأكلوا أموالهم، اور ان کے مال یعنی یتیم کے مال کے ساتھ اپنے مال کو مت کھا جاؤ. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو آدمی ایسا کام کرے گا، یتیم کے سامان کھا لے گا، یہ بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، ابھی اصل بات یہاں بتا رہے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم کے ساتھ اگر تم شادی کرو گے تو برابری نہیں کر سکو. یتیم کے ساتھ اگر تم شادی کرو گے تو کیا نہیں کر سکو گے؟ تم کو سمجھ میں آئے گا یہ تو یتیم ہے، ارے اس کو کچھ دیں گے نہیں دیں گے، اس کو مہر دیں گے نہیں دیں گے، اسے گھر دیں گے نہیں دیں گے، تو یتیم کو کچھ نہیں بولے گا. انصاف ہر جگہ. تم جب شادی کرو گے تمہارا ایک رانی راجا کے گھر سے لاؤ اور ایک فقیر لاؤ، دونوں میں کیا کرنا ہے؟ انصاف. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم کو انصاف میں ڈر ہو کہ یتیم لڑکی شادی کرنے سے تم اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکو گے؟ انصاف نہیں کر سکو، تو تم یتیم لڑکی چھوڑ کر کے دوسرا لڑکی اختیار کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نساء سے اور عورت سے تم کو جو اچھا لگے
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى دو کرو وثلاث تین کرو اور رباع چار کرو. مشکل نہیں ہے شادی دو کرو تین کرو چار کرو لیکن ایک شرط کیا ہے ابھی انصاف کو بتا رہے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تم کو اگر یہ دو تین چار میں خوف ہو تم اعتدال نہیں کر سکو گے انصاف نہیں کر سکو گے. فواحدۃ کتنا اعتدال اگر نہیں کر سکو گے تو 1:1. فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم یا تمہاری ملکیت میں جو باندھی ہے باندھی کے ساتھ اپنی بیوی کی طرح استعمال کر سکتے ہیں لیکن باندھی اور بیوی دونوں برابر نہیں ہے. بیوی کا اس کا عزت اعلیٰ قسم کا ہے باندھی کا نہیں ہے. او ما ملکت ایمانکم یہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم اگر دو کرو گے تین کرو گے چار کرو گے. ایک تمہارا بیوی کا عمر ہے 20 سال ایک کا ہے 40 سال تمہارا جی کدھر جائے گا جی جوان ہے جوان کے پاس تھوڑا جاؤ اسی کے پاس ٹائم زیادہ دیتے ہیں اور جو 40 سال ہو گیا اس کے اوپر تمہارا کوئی رغبت نہیں ہے یہ نہیں چاہیے. اس کا ایک دن تو اس کا بھی یہ اگر تم نے انصاف کر سکو گے تو تمہارا لیے دو تین چار کر سکتے ہیں لیکن اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو بالکل نہیں. فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم یہ تمہارے ملکیت میں جو ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تمہارے ملکیت میں جو ہے اس کو ساتھ بھی تم یہ کر سکتے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً اور بیوی کو مہر دو. دیکھو اسلام نے بیوی کا حق دیا ہے ابھی ہم نے الٹا دیا. ہم شادی کریں گے لڑکی کو لڑکی کے والد صاحب سے یہ طے کرتے ہیں ہم کو 2 لاکھ دینا ہے ایسے موٹر سائیکل دینا ہے ہم کو کار دینا ہے ایک گاڑی دینا ہے وہ دینا ہے یہ دینا ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً تم خوشی سے اپنی بیوی کو مہر دو. مہر کتنا دو 10 درہم سب سے کم 10 درہم 3-4 ہزار بنگلہ دیش انڈیا کا پیسہ ہوگا 3-4 ہزار 5 ہزار ہو جائے. اور ایک ہے آپ کا مہر فاطمی. مہر فاطمی ہمارا بنگلہ دیش کا ابھی 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ ایسا آئے گا. انڈیا کا تھوڑا کم آئے گا پاکستان میں تھوڑا زیادہ آئے گا. یہ روپا کے حساب سے ہے چاندی کا حساب. تو یہ مہر کس کو دینا ہے بھائی بیوی کو مہر دو خوشی سے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ابھی آپ کا اتنا استطاعت نہیں ہے آپ نے 10 لاکھ کا یہ کیا مہر کیا لیکن 10 لاکھ آپ کو دینے کا کیا نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے مہر بنتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. جب مہر آپ طے کریں گے مہر دینے کا ارادہ کرنا کہ ہم مہر دیں گے پھر آپ کے لیے جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا. تو مہر دیں گے اگر اپنی بیوی وہ اپنی خوشی سے کچھ مہر آپ کو چھوڑ دے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن بغیر مہر کے آپ اس کے جو حق ہے اس کو حق آپ نہیں لے سکتے. اس کا حق اس کو دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کے بارے میں عورت کا حق دیا ہے اس کا مہر اس کو پہنچا دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی طریقہ سے یہ شادی کرنے کا توفیق عطا فرمائے.